اگلے دن وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ یکایک سائمہ کچن میں آنن فانن داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہو بھابھی؟ اچھا اچھا، کھانا پکا رہی ہو، اس نے ایک بار جھک کر ہانڈی میں دیکھا۔ حبیبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اچھا بھابھی، تمہیں اماں بلا رہی تھیں، ایک بار دیکھ کر آ جاؤ، کیا کہہ رہی ہیں؟ چلو میں آتی ہوں۔ وہ سالن کی آنچ مدھم کر کے پلٹیں تو سائمہ نے ایک کمینی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں پلٹ کر دیکھا اور پھر نمک کا ڈبہ کھول کر مٹھی بھر نمک سالن میں ڈال دیا۔ دوپہر کو سب کھانا کھانے ٹیبل پر بیٹھے تو یکدم ہی سب کے حلق میں انتہائی کڑوے سالن کے باعث پھندا لگا تھا۔ حبیبہ حیران سی کبھی ایک کو دیکھتی اور کبھی دوسرے کو، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر فرحت بیگم نے گویا انہیں ذلیل کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیا۔ سب ملازمین گھر والوں کے سامنے انہیں وہ ذلت دی کہ الامان۔ حبیبہ خاموشی سے چہرہ جھکائے سنتی رہیں اور معاذ ضبط سے لب بھینچ کر بیٹھا رہا۔ اور پھر ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہا، کبھی ان کو کسی ایک بات پر ذلیل کیا جاتا اور کبھی کسی دوسری بات پر ان کے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا۔ حبیبہ دن بدن تھکنے لگی، وہ دن بھر کوشش کرتی کہ کوئی بھی شکایت کا موقع فرحت یا پھر سائمہ کو نہ ملے، لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ ان کے کھاتے میں نکل ہی آتا تھا۔ ماں سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا اور ایک دن جب سب خواتین کے سامنے فرحت بیگم نے حبیبہ کے گال پر تھپڑ رسید کیا تو وہ رہ نہیں سکا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پیچھے کیا تھا۔ ہاں، اس کا قد اب کے حبیبہ سے 2 انچ لمبا تھا۔ سرمئی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں اور مٹھی بھینچے وہ کڑے تیوروں سے فرحت کو گھور رہا تھا۔ کیا لڑکے، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے درمیان میں آنے کی؟ اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ ان پر چیخا تھا۔ کئی مہینوں کا لاوا جو اس کے اندر کسی جوالا مکھی کی طرح پک رہا تھا پھٹ کر باہر نکلا۔ یہ میرا گھر ہے۔ او بھاڑ میں گیا آپ کا گھر اور اس گھر کی سیاستیں، مجھے اسے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ کس کا گھر ہے، لیکن میری ماں کو آئندہ اگر آپ نے کبھی ذلیل کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی ان کے سامنے لہرا کر گویا انہیں وارن کیا تھا۔ ایک لمحے کو ساری حویلی میں سناٹا چھا گیا، چلتے پھرتے لوگ رک گئے، آوازیں گویا تھم گئی تھیں۔ حبیبہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ کونے سے تھام کر اسے روکا تھا، لیکن وہ فی الحال ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ابھی کے ابھی میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ لڑکے تم، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خاندان کی خواتین آس پاس براجمان تھیں اور یہ لڑکا، اس لڑکے کی ہمت بھی کیسے ہوئی ان سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ نفرت سے انہوں نے معاذ کی جانب دیکھا تھا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، کبھی اپنی زبان سے نکلتے لفظوں کو سنا ہے آپ نے؟ جانتی بھی ہیں کس قدر کڑوے لفظوں کی عادی ہیں آپ۔ اس کے لفظ نہیں تھے، وہ کوئی زوردار سا تمانچہ تھا جس کا نشان اب کے فرحت اور سائمہ دونوں کے چہروں پر نظر آنے لگا تھا۔ حبیبہ نے اسے پیچھے کی جانب کھینچا اور پھر کوئی بھی بات کیے بغیر اسے کمرے کی جانب لے آئی۔ کمرے میں آتے ہی اس کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھیں۔ معاذ نے بے بسی سے انہیں چپ کروایا، لیکن اب جیسے سب کچھ اس کے ہاتھ سے بھی نکلتا جا رہا تھا۔ رات دیر تک تھک ہارنے کے بعد وقار کمرے میں آئے تو دیکھا حبیبہ سو رہی ہیں اور معاذ اپنے کمرے میں سونے کے بجائے ان کا ہاتھ تھامے بیٹھ کے سرہانے سر ٹکائے سو رہا ہے۔ وہ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے آگے آئے اور آہستہ سے بیڈ پر لیٹ کر دوسری جانب کروٹ لے لی۔ پھر انہیں آدھی رات کو کسی کی تیز سانسوں کی آواز محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے چونک کر چہرہ پیچھے کی جانب گھمایا تو دیکھا کہ حبیبہ گہرے گہرے سانس لیتی اپنا سینہ مسل رہی تھیں۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھے، ان کی پیٹھ مسلی، لیکن پھر ہر رات انہیں اسی طرح سے ہونے لگا۔ وہ دن بدن کمزور ہونے لگی تھیں۔ انہی دنوں دادا کا بھی انتقال ہوا تو ساری حویلی ہی کچھ عرصے کے لیے سناٹے میں ڈوب گئی، لیکن پھر ایک دن وہ ہوا جس نے معاذ اور وقار دونوں کی زندگیوں کو گہری اندھیر نگری میں دھکیل دیا تھا اور جس سے چاہ کر بھی وہ دونوں باہر نہیں نکل پائے تھے۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ کھڑکی کے راستے چمکیلی سی دھوپ اب کے زاویہ بدلنے پر سیدھا اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ نگاہوں کے سامنے کر کے بے ساختہ اس گرتی دھوپ کا راستہ روکا تھا، پھر سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر دیکھا۔ 9 بج رہے تھے۔ پہلے تو اسے رات کو نیند دیر سے آئی تھی اور اوپر سے اب یہ دھوپ۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے سہارے اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو کندھوں میں یکدم ایک درد سا اترا۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی کراہ نکلی تھی۔ ان تھوڑے دنوں ہی میں اس نے لوگوں کی اتنی باتیں سن لی تھیں کہ نہ صرف ذہنی بلکہ اب اس پر جسمانی اثر بھی ہونے لگا تھا۔ سونے کے بعد بھی یوں لگ رہا تھا گویا وہ ساری رات جاگتی رہی ہو۔ اس کی تھکن گہری ہونے لگی تھی۔ کندھوں پر بکھرے بالوں کو اس نے ہاتھ سے سمیٹا اور بستر سے باہر نکلی۔ اسی پہر ردا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس سے ردا کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ لگا، سنجیدہ اور ذرا سفید۔ کیا ہوا ہے ردا؟ اس نے بنا پلکے جھپکائے سوال کیا۔ پھوپھو باہر بلا رہی ہیں آپ کو رابی، وہ یہ رشتہ ختم کر رہی ہیں۔ بال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک بار پھر سے کندھوں پر بکھر چکے تھے۔ اس کے شانوں پر یکدم جیسے بہت سا بوجھ آن گرا، آنکھوں میں بے ساختہ پانی بھر گیا۔ لیکن کیا؟ لیکن وہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟
کیا تاریخ خود کو ایک بار پھر سے دہرا رہی تھی؟ کیا وہ بھی حبیبہ کی طرح ذلیل ہونے والی تھی؟ کیا اسے بھی اسی اذیت سے گزرنا تھا؟ کیا یہ گھر ایک بار پھر سے وہی گزرے ایام دیکھنے والا تھا؟ وہ ایسا کر رہی ہیں، اور اس بار وہ اکیلی نہیں آئی رابی، اس بار وہ خاندان کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں۔ اس بار وہ بابا کی عزت کو ہرگز بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ردا کی آواز آخر میں لرزی تو وہ یکدم اس کے قریب آئی، اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ ردا، تم تو میرے ساتھ ہو نا؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے ردا، پھر پھپھو کیوں ایسے کر رہی ہیں؟ وہ کیوں میرا تماشا بنا رہی ہیں ہر جگہ؟ دو آنسو لڑک کر اس کے رخساروں پر بہ رہے تھے۔ ردا نے بے ساختہ اس کے ہاتھ جھٹکے، پرشکوہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ راویل کی پیشانی پر یکدم پسینہ چمکا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھ ہم سب کو آزمائش میں ڈالا ہے رابی، لیکن اس آزمائش کے نتائج صرف آپ کو ہی نہیں بھگتنے ہوں گے، ان سب نتائج کا سامنا ہم سب کو بھی کرنا ہوگا، اور اگر بابا کو آپ کی وجہ سے کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کہہ کر پہلے پیچھے ہٹی اور پھر آخر میں اس پر ایک نگاہ ڈال کر دروازہ کھولے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رابیل کی فضا میں معلق ہاتھ بے دم سی پہلوؤں میں آ گرے تھے، آنسو یکدم ٹھہر گئے اور سب کچھ گویا رک سا گیا۔ کئی سالوں پہلے جب قریش مکہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کسی بھی کوشش سے ناکام نہیں ہو رہا تھا، تو وہ ایک دن ابو طالب کے پاس دھمکی دینے آئے تھے۔ بہت سے سرداران قریش اس گھر میں داخل ہوئے، باہر ریت کے گرم تھپیڑے ہر ایک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اس نے چہرے کے گرد دوپٹہ آہستہ سے لپیٹا، اب کہ اس کی آنکھیں صرف گلابی تھیں۔ ابو طالب، آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، لیکن آپ نے منع نہیں کیا۔ بخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، لہٰذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم اس کے مقابلے پر نکل آئیں، اور تب تک نہ ٹلیں گے جب تک ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ ابو طالب کو ان باتوں سے یکدم بہت ہی بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ قریش کی دشمنی سے وہ بخوبی واقف تھے، وہ ان کے حوالے اپنے بھتیجے کو نہیں کر سکتے تھے، سو انہوں نے سرداروں کا مطالبہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے ایک اور تہ چڑھا کر خود کا عکس آئینے میں دیکھا تھا، گلابی سی نمی میں اب کے ہلکی سی سرخی گھلنے لگی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور دل آہستہ آہستہ سکڑ کر پھیل رہا تھا، لیکن وہ اپنے دوپٹے کو یوں ہی لپیٹتی رہی۔ یا اما واللہ لو وداؤ الشمس فی یمینی، چچا جان واللہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج والقمر فی یساری اور دوسرے پر چاند رکھ دیں۔ اس نے کمرے سے قدم باہر نکالے۔ قریش مکہ کے سامنے ڈٹنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ اپنے حجاب کو بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی، تو اس نے انہی الفاظ کو دہرانے کا فیصلہ کیا جو کئی دہائیوں پہلے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے: الا ان اترکا حاض الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ، تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک تو کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ وہ آہستہ سے ان کے عین سامنے صوفے پر آ کر بیٹھی، ایک نظر حاضرین پر ڈالی۔ بابا اور زاہد چچا ساتھ ہی بیٹھے تھے، دوسری جانب صوفے پر رامین اور زتاشا براجمان تھیں، صوفوں کے پیچھے اقبال، ردا اور شزا کھڑے تھے۔ اس نے ذرا اور آگے نگاہ بڑھائی تو اب کے وقار کا چہرہ نظر آیا، وہ فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کے صوفے کے پیچھے خاندان کی چند خواتین اور کچھ مرد حضرات بھی تھے۔ اس نے تھوک نگل کر پھپھو کو دیکھا، جن کے بالکل ساتھ ہی ارحم بھی بیٹھا تھا۔ میں یہ آخری موقع تمہیں دے رہی ہوں راویل، میں دل سے چاہتی ہوں کہ تمہارا اور ارحم کا رشتہ ہو جائے، لیکن تمہارے اس دوپٹے نے سارا کام خراب کر دیا ہے۔ تم اسے چھوڑ دو، نہیں تو میں اس رشتے کو ختم کرنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گی۔ رعونت و تمکنت سے پر لہجے میں کہہ کر وہ لمحے بھر کے لیے اپنی پشت صوفے سے ٹکا کر بیٹھی، چہرے پر اطمینان واضح طور پر جھلک رہا تھا۔ وہ یقیناً رابیل کو آگے کنواں اور پیچھے کھائی والے حصے میں معلق کر گئی تھیں۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر رابط کی جانب دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے ملتجی نگاہوں سے۔ رابی جانتی تھی کہ یہ رشتہ ان کے لیے کتنا اہم تھا، لیکن کچھ تھا جو اس سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس نے دل مضبوط کیا اور پھر نگاہوں کا زاویہ پھپھو کی جانب پھیرا۔ اسے حبیبہ نہیں بننا تھا، اسے رابیل بننا تھا۔ اسے اب کی یہ روایت ختم کرنی تھی، اب کی اس ظلم و جبر کی روایت کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج رکھ دیں، تب بھی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا پھر میری جان اس سب میں ہلاک ہو جائے۔ اس کی آواز آج لرز نہیں رہی تھی، اس کی آواز آج مضبوط تھی۔
اگر اس کی جان اس سب میں چلی جائے گی تب بھی اسے اس کا غم نہیں تھا، ایسا تھا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ ہر دفعہ وہ پھپھو کو جیتنے نہیں دے سکتی تھی، ہر دفعہ اہل مکہ کا جیتنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک پل کو اس کے جواب پر سب کچھ تھم گیا تھا۔ پھپھو بے یقینی سے سیدھی ہو بیٹھی۔ تم جانتی ہو نا اس بات کا مطلب؟ جی پھپھو، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں اپنی ساری باتوں کے مطالب۔ اور گھر والوں نے آج رابیل کا بالکل نیا روپ دیکھا تھا، سپاٹ، سنجیدہ اور ضدی۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میں ایک بار پھر سے کہوں پھپھو؟ اس نے ایک نگاہ ارحم پر ڈالی تھی، وہ بھی بے یقینی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں رشتہ ابھی کے ابھی ختم کر کے چلی جاؤں گی۔ وہ جیسے اسے باور کروا رہی تھی کہ یہ اس کا آخری موقع ہے۔ سب نے بے چینی سے ایک ساتھ پہلو بدلا تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور سانسیں رک رک کر آتی تھیں، مگر اب رابیل فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ تم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہو لڑکی۔ میں خود کو بہت بہت سے بڑے نقصان سے بچا رہی ہوں پھپھو۔ دھم دھم جملے سائمہ کے منہ پر گویا پلٹ رہے تھے۔ وہ ویسے ہی صوفے پر بیٹھی رہی۔ رابیل عابد کو ایک ہی رات نے بدل ڈالا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ اس رشتے کے ٹوٹ جانے کے بعد تمہارا کہیں بھی رشتہ نہیں ہوگا۔ لوگ تمہیں کتوں کی جگہ پر ڈال دیں گے، کوئی تمہیں تو کیا تمہاری وجہ سے تمہاری بہنوں تک کو نہیں پوچھے گا۔ کیا تم ان سب کی خوشیوں کا قتل اپنے اس بے وقوفانہ فیصلے سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ جیسے اب کے اس کی حالت سے حز اٹھا رہی تھی۔ رامین اور عابد نے لمحے بھر کو بے یقینی سے دیکھا تھا سائمہ کو۔ ان کی اس آخری بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھتے تھے۔ وہ اگر کہہ رہی تھیں کہ رابیل کا رشتہ کہیں نہیں ہوگا تو واقعی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اب کے اسے کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑنے والی تھیں۔ پلیز آپ ایسے۔ میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی یہی ہیں پھپھو، میں بھی انتظار کر رہی ہوں اور آپ بھی انتظار کریں۔ اس نے رامین کی بات کاٹ کر بہت سکون سے کہا تھا۔ لمحے بھر کو وہ تیش سے ابھر کر آگے ہوئیں۔ میں تمہیں خاندان بھر میں بدنام کر دوں گی، کوئی دوبارہ تمہارے دروازے پر تھوکے گا بھی نہیں رابیل، اور تم جلد ہی مان لوگی کہ میرے ہیرے جیسے بیٹے کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ ایک بار پھر سے ارحم پر پھسلی تھی، بالکل خاموش نگاہ تھی وہ۔ مجھے بھی آپ کے اس بزدل بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں پھپھو، مجھے ایسے کسی بھی انسان میں دلچسپی نہیں جو خود فیصلے نہ کر سکتا ہو، نہ ہی ان فیصلوں پر سٹینڈ لے کر ڈٹ جاتا ہو۔ مجھے آپ کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ سدا اسے اپنے پلو سے باندھ کر رکھیں، کیونکہ آپ کی مسلط کی گئی ہر وقت کی مرضی نے اس سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت تو سلب کر ہی لی ہے۔ اگر وہ بولتی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بولنا جانتی نہیں تھی۔ پھپھو کے کانوں سے اب کے واضح طور پر دھواں نکلنے لگا تھا۔ ارحم کا چہرہ بھی یکدم سرخ ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ نہیں پھپھو، میرے خیال سے اب بہت ہو چکا ہے۔ نکل آئیں اپنی اس مرضی مسلط کرنے کی بیماری سے آپ بھی، کیونکہ حکمرانوں پر جب کوئی حکمرانی کرتا ہے تب بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ ایک عرصے تک دادی نے یہ کام کیا اور ان کے بعد اب آپ اس سب کو آگے لے کر چل رہی ہیں۔ معافی مانگ لیں ابھی کے ابھی، نہیں تو ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو اس دنیا کا اصل حکمران ہے وہ زمینیں کیسے الٹتا ہے انسانوں پر۔ اس کا انداز آخر میں گویا انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ پھپھو یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، ان کے ساتھ ہی سب بھی اٹھے تھے، لیکن رابیل ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اس نے صرف چہرہ اٹھایا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون کرے گا تم سے شادی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تمہارا یہ باپ اور ماں اپنے بڑھاپے کی چادر کو کہاں تک سنبھالتے ہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تمہارا نکاح کسی کے ساتھ ہوتا کیسے ہے۔ کوئی شادی نہیں کرے گا تم سے، سب ٹھکرائیں گے، دھکے دیں گے اور گالیوں سے نوازیں گے، لیکن اب کوئی تم سے شادی ہرگز نہیں کرے گا۔ میں ایسا کرنے ہی نہیں دوں گی کسی کو۔ اس کی نسوانیت پر بہت گہرا وار کیا تھا سائمہ نے۔ یکلختی اس کے سینے میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ لمحے بھر کو اپنے ماں باپ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھوما تو اس کا دل لرز کر رہ گیا۔ یا اللہ، وہ کیا کرے، وہ کہاں جائے؟ اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہونے لگی تھیں۔ معاذ کرے گا اس سے نکاح۔ اس آواز پر سب نے وقار کی سمت دیکھا تھا۔ ہاں، اب وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ اس پیاری سی لڑکی کو ان ظالم لوگوں سے آزاد کروا لیتے۔ اگر رابیل کی شادی ارحم سے ہو بھی جاتی پھر بھی ساری زندگی کا روگ اس کے ساتھ رہنا تھا، اور وقار اب کے کسی اور حبیبہ کو گھٹ کر مرتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا کہا بھائی صاحب آپ نے؟ سب سے پہلے سائمہ ہی بولی تھی، باقی سب کو تو گویا رابیل سمیت ہی سانپ سونگ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ رابیل سے معاذ نکاح کرے گا، اور اس نے وقار کو آج پہلی بار اس قدر درستی سے بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے عابد؟ ایک لمحے کو رک کر عابد سے اجازت چاہی۔ وہ اس قدر اجرت پر لمحے بھر کو ہکلائے تھے۔ بھائی صاحب، اعتراض ہے یا نہیں؟ سب لمحوں میں جیسے الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے بابا کو دیکھے گئی۔ ان کی سر شکستگی سے نفی میں ہلا تھا۔ سائمہ کی آنکھیں گویا پھٹ کر باہر کو آنے لگی۔ ارحم بھی اب کے بے چینی سے ماں کو دیکھ رہا تھا، جیسے ان کا کوئی اچھا خاصا بنا بنایا کھیل انہیں پر الٹ رہا ہو۔ ٹھیک ہے پھر، معاذ اور رابیل کا نکاح ابھی ہوگا، آج ہی کی تاریخ میں، اسی وقت۔ اور تم سائمہ؟ ایک لمحے کو رک کر سرخ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ تم اس نکاح کا کھانا اب کھا کر ہی جانا۔
اگلے ہی لمحے اب وہ فون کان سے لگائے کسی کو کال کر رہے تھے شاید۔ سرد نگاہیں اب تک سائمہ پر جمی تھیں، جو پتھر کا مجسمہ بنی پٹی پٹی نگاہوں سے وقار کا چہرہ تک رہی تھیں۔ دوسری جانب وہ سادہ سی جینس ٹی شرٹ میں ملبوس ریسٹورنٹ کے کچن میں کھڑا کٹنگ بورڈ پر کھٹکھٹ پیاز کاٹ رہا تھا۔ اس کا فون بجا تو اس طرف کو متوجہ ہوا، کال ریسیو کر کے فون کو کان اور کندھے کے درمیان ہرسا۔ ابھی کے ابھی دادا کے گھر پہنچو، تمہارا نکاح ہے رابیل کے ساتھ۔ ٹھک، فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے لمحے بھر کو بے یقینی سے فون کو ہاتھ میں لے کر دیکھا اور پھر بابا کا لہجہ سمجھ آنے پر وہ اسٹینڈ سے سیاہ جیکٹ جپٹتا باہر کی جانب بھاگا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ وقار کو بھی بار بار فون ملا رہا تھا، لیکن ان کا فون اب کے بند تھا۔ اس نے کوف سے فون ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی کو تیزی سے موڑتا آگے بھگا لے گیا۔ فیصل نے ایک لمحے کو اسے اس طرح سے اجلت میں جاتے دیکھا تھا، سب جیسے لمحوں ہی میں تلپٹ ہو کر گویا کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ کئی دنوں کی بے چینی اور پھر کئی لمحات کی بے یقینی کے بعد بہرحال معاذ اور حبیبہ کو یقین آ ہی گیا تھا کہ وقار کو پولیس گرفتار کر کے گھر سے لے جا چکی ہے۔ دادا کا انتقال ہوا تو گھر والے اپنے اصلی مقصد پر اتر آئے۔ وہ تو دادا تھے جن کی وجہ سے انہیں اچھی خاصی آسانی دی گئی تھی، بقول فرحت کے۔ ان کے مرتے ہی ان 3 زندگیوں میں وہ قیامت برپا کی گئی کہ جن کا کڑوا ذائقہ آنے والے ہر لمحے میں انہیں محسوس ہونا تھا۔ اس دن گھر میں بہت سناٹا تھا، یا شاید معاذ اور حبیبہ کو وہ سناٹا زیادہ محسوس ہوا تھا۔ وہ دونوں سمجھ نہ پائے۔ پولیس گھر سے ہی وقار کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی اور الزام آفس کی کچھ فائلز آگے پیچھے کرنے کا تھا، لیکن اس سمے معاذ کو سب سے عجیب بات جو کھٹکی تھی وہ تھی پولیس والوں کی وردیاں، جو کہ اس وقت ان کے جسموں پر نہیں تھیں۔ وہ لوگ سول لباس میں ملبوس اہلکار تھے، اور یہ راز تو اس پر عرصے بعد کھلا تھا کہ وہ کوئی پولیس والے تھے ہی نہیں، وہ تو چند کرائے کے لوگ تھے جنہیں بھرپور منصوبہ بندی کے ساتھ وقار کو گرفتار کرنے کا ڈرامہ رچانا تھا۔ سو وہ انہیں کسی بھی قریبی تھانے لے جانے کے بجائے اپنے ہی کسی ٹارچر سیل میں لے گئے۔ معاذ نہیں جانتا تھا کہ وہ ٹارچر سیل کس سمت میں تھا یا پھر اس کا راستہ کدھر کو جاتا تھا۔ وہ تو اس وقت موف ذہن لیے صرف اپنی ماں کو دلاسا دے رہا تھا کہ جلد یا بدیر سب ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ وہ چھوٹا تھا، اندر کہیں وہ بھی وقار کی اس گرفتاری پر بے حد خوفزدہ تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی ماں کے سامنے مضبوط بن کر انہیں بہلاتا رہا۔ اسی دوران سائمہ کی شادی کا بھی شور اٹھا، تیاریاں اپنے عروج پر پہنچنے لگیں۔ انہی دنوں سائمہ کا دیور ارشد بھی ان کی حویلی میں آ کر رہنے لگا تھا، جس کے سامنے سائمہ اور فرحت بیگم اس قدر میٹھی بن جاتی کہ حد نہیں۔ دوسری جانب عابد بھی وقار کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اپنی کوششوں کو فی الحال گھر والوں سے مخفی رکھنا چاہتے تھے۔ جانتے تھے کہ ان کا رد عمل بہت شدید قسم کا آنے والا ہے، لیکن پھر کئی دنوں کی پلاننگ اور کئی ہفتوں کی خفیہ محنت کے بعد آخرکار وہ دن آ ہی گیا جو معاذ احمد کی زندگی کا سب سے تاریک دن تھا، اس کی زندگی کا سب سے بھیانک اور تاریک دن۔ حبیبہ نے اپنی عشاء کی نماز سے سلام پھیر کر دائیں ہاتھ پر بیٹھے معاذ کو دیکھا۔ اسی وقت معاذ نے ان کی جانب دیکھا تھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ نہیں مسکرا سکا۔ ان کی خوبصورت آنکھوں کے نیچے اب کے ہر لمحے گہرے گڑھے پڑے رہتے تھے، وجود ہر درجہ کمزور ہو گیا تھا، اور چہرے کی چمکتی رنگت گزرتے ایام کی گرد میں ماند پڑ گئی تھی۔ یہ وہ حبیبہ تھی ہی نہیں جسے معاذ جانتا تھا، یہ تو کوئی اور عورت تھی، انتہائی تھکی ہوئی اور مزمحل۔ ماں، ہم بابا کو ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اب کہ وہ کچھ بڑا لگنے لگا تھا، آواز بھی بھاری ہونے لگی تھی اور پٹھے مضبوط ہونے لگے تھے۔ ان کا چھوٹا سا معاذ اب کے بڑا ہو رہا تھا۔ وہ تھکن زدہ سا مسکرائی، پھر اس کے ماتھے پر بکھرے بال انگلیوں سے پرے کیے۔ مجھے پتا ہے معاذ کہ تم انہیں ڈھونڈ لو گے، مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیے گا ماں، میں کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اس نے ان کے ہاتھ دبائے۔ اسے یاد تھا کہ ان کے ہاتھ اس وقت بے حد یخ ہو رہے تھے، ٹھنڈے برف سے۔ اگر میں کہیں گم ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے معاذ؟ اس کے چہرے کو بے حد محبت سے دیکھ کر کہا تھا انہوں نے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں لمحے بھر کو تکلیف سی ابھری، ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی۔ ایسے مت کہے ماں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس نے یکدم کہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل لمحے بھر کو سکڑا تھا کہ اگر اس کی ماں اس سے گم ہو گئی تو وہ کیا کرے گا۔ حبیبہ میں اس کا سانس تھا، جان تھی اس کی ماں میں اس کی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ انہیں دیکھ کر ہی اسے سانس آتا ہے۔ وہ انہیں گم کرنے کا خیال بھی اپنے تخیل میں لانے سے ڈرتا تھا، وہ انہیں کھونے سے ڈرتا تھا۔ جانتے ہو معاذ، جب تک ابو طالب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں رہے تب تک وہ اپنا کام بآسانی کرتے رہے تھے۔ مشکلات کا سامنا انہیں تب بھی نہیں تھا، لیکن بات جسمانی یا پھر ذہنی تشدد تک کبھی نہیں پہنچی تھی۔ لیکن پھر ایک دن کیا ہوا؟ وہ ٹھہری تو ان کے چہرے کو جانچتی اس کی نگاہیں بھی لمحے بھر کو ٹھہر گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بہت دھیمی سی نمی چمکی۔ ایک دن وہ چھاؤں ختم ہو گئی معاذ، ان کے ہاتھ اب کے پسینے سے تربتر ہونے لگے تھے۔ اس نے ان کے پھسلتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کیا، دل خوف سے اس قدر تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا گویا ابھی باہر آ گرے گا۔
ہر لمحہ تم پر چھاؤں باقی نہیں رہے گی معاذ۔ ایک وقت آتا ہے جب ابو طالب کی چھاؤں آپ سے لے لی جاتی ہے، اور اس وقت آپ کو اہل مکہ کے ظالم عزائم کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تب انسان کو تپتی دھوپ اور دل چھلنی کر دینے والے رویوں کا اندازہ ہوتا ہے معاذ۔ تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے کیسے چوٹ لگایا کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، حلق خشک ہو گیا، اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، بے حد عجیب سا۔ تمہیں بھی بنا چھاؤں کے رہنا سیکھنا ہوگا معاذ، کیونکہ ابو طالب کی چھاؤں ہر وقت موجود نہیں ہوتی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی نمی پلکوں کی پاڑ پر ہی ٹھہری رہی۔ وہ آنسو ان کے رخساروں پر نہیں گر رہے تھے، وہ آنسو تو کہیں معاذ کے اندر گر رہے تھے۔ ہاں، وہ ان کا حصہ تھا، وہ ان کا بیٹا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو معاذ کہ تم کبھی بھی اپنا قرآن نہیں چھوڑو گے۔ اب کہ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی تھی۔ میں کیسے اس قرآن کو چھوڑ سکتا ہوں ماں؟ تمہیں اس قرآن کو نہیں چھوڑنا معاذ، کبھی بھی نہیں۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو تم تاریکیوں میں ڈوب جاؤ گے بیٹا۔ تمہیں تاریکیوں میں نہیں ڈوبنا، تمہیں اس دنیا کی تاریکی کو دور کرنا ہے۔ تمہیں ایسا ہی کرنا ہے معاذ۔ ماں، میں ایسا ہی کروں گا، اس نے پسینے سے تر ہوتی پیشانی کے ساتھ کہا تھا۔ یکا کمرے کے دروازے پر ایک زوردار سی دستک ہوئی۔ اس دستک کی آواز بالکل شور جیسی تھی۔ وہ دونوں اچھل کر اس آواز کی سمت متوجہ ہوئے تھے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے ہی رامین چاچی کھڑی تھی۔ بھابھی، آپ کو امی بلا رہی ہیں، اور ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو حبیبہ اور معاذ دونوں کو چونکا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار ٹک ٹک کرتی گھڑی کی جانب نگاہ گھمائی۔ وہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ لاؤنج میں اس قدر بتیاں روشن تھیں کہ لمحے بھر کو اس کی آنکھیں اس قدر روشنی پر چندھیا گئیں۔ اسی لمحے اس کی نگاہ رعونت سے صوفے پر بیٹھی فرحت پر پڑی تھی۔ ان کی یاقوت جڑی انگلیاں آہستہ آہستہ صوفے کے ہتھے پر حرکت کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی صوفے پر سائمہ براجمان تھی، اور ان کے عین سامنے ارشد بھی بیٹھا تھا، وہی جو ان کا دیور تھا۔ اس کی گردن غیر معمولی طریقے سے جھکی ہوئی تھی، اور اس کا شرمندہ سا چہرہ دیکھ کر معاذ لمحے بھر کو چونکا تھا۔ اس کے آس پاس جھکڑ سے گردش کرنے لگے۔ کل رات تم کہاں تھی بھابھی؟ سائمہ کی پھنکار پر اس کی روح تک سنسنا اٹھی تھی۔ حبیبہ نے ناسمجھی سے ایک نظر معاذ کو دیکھا اور پھر سائمہ کی جانب نگاہ گھمائی۔ میں اپنے کمرے میں کیوں؟ انہیں جیسے ان کی بے وقت کی تفتیش سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اچھا، کل رات تم اگر اپنے کمرے میں تھیں تو پھر کل رات ارشد کے کمرے میں کون تھا؟ وہ ان کی اگلی بات پر گویا بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے حبیبہ کے چہرے کو گلابی سے سفید ہوتے دیکھا، اس قدر سفید اور بے جان لگتا تھا گویا ان کی مورت سامنے کھڑی ہو۔ ایک نظر فرحت بیگم نے بھی ان پر ڈالی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم سائمہ؟ وہ اس قدر ششدر تھیں کہ جملے بھی ٹھیک سے ادا نہ ہو پا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا گویا زبان ہی گنگ ہو گئی ہو۔ ان کے اس قدر ہکلانے پر گھر کی باقی خواتین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ حبیبہ نے خوفزدہ نگاہوں سے سب کا چہرہ دیکھا۔ یہ سامنے بیٹھا ہے ارشد، اور رات کو میں نے خود تمہیں اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ میرا بھائی کیا نگاہوں کے سامنے سے ہٹا؟ تم سے چند راتیں صبر نہیں ہوا؟ ویسے تو بڑی پاک دامن ہو تم، بڑا یہ دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے رکھتی ہو، اور حرکتیں طوائفوں والی اختیار کر رکھی ہیں۔ وہ لفظ نہیں تھے، وہ کوئی بہت زہریلا سا مادہ تھا جو حبیبہ کی رگوں میں خون کے ساتھ تحلیل ہو گیا تھا۔ ان کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ معاذ کی کنپٹیاں گویا جل اٹھی تھیں، رگوں میں جیسے کوئی مرچیاں سی بھر گیا تھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے۔ ہونٹوں کی لرزش اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کوئی لفظ بھی کسی کی سماعت تک نہ پہنچ سکا تھا۔ ان کے سینے میں یکدم گھٹن سی اٹھی، دل گویا کسی اندیکھی سی زنجیر میں گھٹنے لگا تھا۔ ان کا سانس لمحوں ہی میں کسی نے روک دیا تھا۔ جھوٹ مت بولے بھابھی، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا، میں نے کتنا روکا تھا آپ کو، لیکن پھر میں تو آخرکار مرد تھا، بہک ہی گیا۔ اور وہ بے دم سی ہو کر زمین پر آ گری تھی۔ معاذ نے لپک کر انہیں تھاما، ان کے ہونٹ بے تحاشا سفید پڑنے لگے تھے، آنکھوں کی جوت بجھنے لگی، سب کچھ لمحوں میں گویا تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ پھسلے۔ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسے؟ میری ماں بے قصور ہے، میری ماں نے کچھ نہیں کیا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بہتان ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا ایک ہاتھ سے حبیبہ کو تھامے ہوئے تھا، اور چہرہ ان سفاک لوگوں کی جانب پھیرے وہ ان سے زندگی میں پہلی بار التجا کر رہا تھا۔ ہاں، پہلی بار، کیونکہ اس کی ماں اس کے ہاتھوں میں ہی جان دینے کو تھی۔ تمہاری ماں زانیہ ہے۔ فرحت بیگم انتہائی کرخت سی آواز اس کی سماعت میں اتری تو وہ لمحے بھر کو آنکھیں بند کر گیا۔ وہ بلا شبہ بہت عظیم بہتان تھا، وہ بہت عظیم بات تھی۔ اسے اپنا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسری جانب حبیبہ اس کے ہاتھوں ہی میں گہرے گہرے سانس لیتی اپنا سینہ مسلنے لگی تھیں۔ یوں لگتا تھا گویا انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ میری ماں بہت نیک اور باپردہ عورت ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ سب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سب اس جھوٹ میں برابر کے شریک ہیں۔
میری ماں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ مسلسل روتا ہوا ان کے ہر الزام کو رد کرتا جا رہا تھا، لیکن اس کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا۔ ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا بھابھی تم نے کہ وہ میرا ہونے والا سسرال ہے؟ کم از کم ایک بار تو اپنا منہ کالا کرنے سے پہلے تم میرے بارے میں سوچ لیتی۔ وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے بے حد افسوس سے گویا ہوئی تھی۔ معاذ کی شریانیں درد سے پھٹنے لگیں۔ میں نے کہا نا کہ میری ماں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ میری ماں بے قصور ہے، وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح روتا ہوا ان سب سے بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ کمزور تھا، وہ کمزور پڑنے لگا تھا۔ حبیبہ کا یخ وجود تھر تھر کانپنے لگا، سینہ بے تحاشا گھٹنے لگا تھا۔ فرحت بیگم تیش سے ابل کر اٹھی اور سیدھا ان تک پہنچی۔ معاذ کو پوری وقت سے لات مار کر پرے ہٹایا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر دیکھا تھا۔ ایسا منظر لگتا تھا کہ اب کی روح فنا ہو جائے گی۔ وہ حبیبہ پر جھکیں اور انہیں بے دردی کے ساتھ ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ گرے پڑے قدموں کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ باہر کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھیں۔ سب باہر کی جانب ان کے ساتھ ہی بھاگے تھے۔ معاذ نے ان کے ہاتھ کی سخت گرفت سے اپنی ماں کا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ رامین اور زرتاشا اس قدر بے دردی پر اب کے رونے لگی تھیں۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھیں، لیکن وہ بھی معاذ کی طرح کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ میں نے کہا میری ماں کو چھوڑیں۔ وہ ان کے ساتھ 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 بھاگتا ہوا مسلسل ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ پتھریلی روش پر گھسیٹے جانے کی وجہ سے حبیبہ کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ دوپٹہ جو کبھی پیشانی سے سرکا نہ تھا، آج کھل کر کندھے پر آ گرا تھا۔ وہ مسلسل ان سے التجا کر رہا تھا کہ اس کی ماں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن وہاں اسے کوئی نہیں سن رہا تھا۔ دور سے چوکیدار نے انہیں گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے حبیبہ کو گھر کی دہلیز سے باہر پھینکا تھا، یوں جیسے وہ کوئی کچرے کا ڈھیر ہو، یوں جیسے ان کے وجود سے شدید بدبو اٹھ رہی ہو۔ وہ چیختا ہوا ان کے پاس دوڑتا ہوا گیا۔ اس کے پیر میں چپل نہیں تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ اس سمے ننگے پیر تھا۔ جتنا برداشت میں نے تمہیں کرنا تھا میں کر چکی، لیکن اس بدکاری کے بعد میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میرے گھر میں کسی زانیہ کی کبھی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ وہ سڑک پر بے یارو مددگار گری۔ وہ مشکل گہرے گہرے سانس لے کر خود کو ہوش میں رکھے ہوئے تھیں۔ معاذ ان پر جھکا، ان کا دوپٹہ لرزتے ہاتھوں سے سر پر درست کر رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کا وجود اس وقت زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ اپنے ابو طالب کو کھو رہا تھا۔ اس کی چھاؤں اس سے چھینی جا رہی تھی اور اس تپتے صحرا کی دھوپ اسے ابھی سے اپنی پشت پر محسوس ہونے لگی تھی۔ اور پھر اگلے ہی پل حویلی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس نے اس جانب پلٹ کر انہیں دیکھا۔ وہ ابھی صرف اور صرف حبیبہ کی جانب متوجہ تھا۔ یکایک کسی گاڑی کا گزر اس سنسان سڑک سے ہوا تو اس نے انہیں چیخ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ کوئی اللہ کا بھیجا گیا نیک انسان تھا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی ہلکے سے انداز میں پیچھے آئی۔ اس میں ایک خاتون اور درمیانی عمر کا کوئی مرد بیٹھا تھا۔ اسے اس سے آگے کا کوئی منظر یاد نہیں تھا۔ وہ کیسے اسپتال پہنچا، اس نے کس طرح حبیبہ کو اسٹریچر پر لٹایا، اس نے کیسے غائب دماغی سے ڈاکٹروں کے جملوں پر سر ہلایا، اسے یاد تھا تو بس وہ آخری لمس، وہ آخری یخ سا لمس، وہ لمس جو اس کے ہاتھ پر عرصے تک سلگتا رہا تھا، وہ لمس جس نے اسے اگلے کئی سالوں تک سونے نہیں دیا تھا۔ ڈاکٹرز روم سے باہر نکل کر گئے تو وہ شکستہ سا گیلی آنکھیں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر ہر درجہ زرد چہرہ لیے دراز تھی، یوں لگتا تھا گویا ان کے وجود سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ کپ کپاتے قدموں سے آگے بڑھا۔ اسپتال کا ٹھنڈا فرش اس کے سارے وجود کو گویا جما رہا تھا۔ آہٹ پر انہوں نے نقاہت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بھیگے رخسار لیے ان تک پہنچا، لرزتے ہاتھوں سے ان کا مردہ سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیا۔ معاذ جی، اس کے آنسو پھسل کر ان کے ہاتھ پر گرے تھے۔ وہ نرمی سے مسکرائیں، ایک آنسو البتہ ان کی آنکھ سے بھی ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہوا تھا۔ معاذ نگاہ نہیں اٹھا سکا۔ وہ اس گھٹیا الزام کے بعد اب نگاہ اٹھانے کے قابل رہا ہی کب تھا۔ ادھر دیکھو مجھے، اس نے پلکیں اٹھائیں۔ ماں کا انتہائی سفید سا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ جانتے ہو معاذ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کن کو معاف کیا تھا؟ اپنے بھائیوں کو۔ اس کی آنکھوں پر ایسے سوال پر لمحے بھر کو ناسمجھی ابھری تھی۔ ان کا سر کمزوری سے نفی میں ہلا، دوسری آنکھ کا آنسو بھی ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہوا تھا۔ دور کہیں آسمان سے کوئی نور سا پگھل کر گرا۔ نہیں معاذ، ان کا ہاتھ ہولے ہولے اس کی گرفت سے ڈھیلا پڑنے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ اسے اور مضبوطی سے تھاما۔ کچھ اور بھی تھا جو اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا تھا۔ حبیبہ کا سانس بے اختیار تیز ہوا، سینہ تکلیف کے باعث گھٹنے لگا۔ انہوں نے اپنے اپنوں کو معاف کیا تھا۔ چھن سے کچھ ٹوٹ کر اس کے اندر بکھرا تھا۔ اس کی ماں آخر کون سی عورت تھی؟ ان کے سینے میں کون سا دل سانس لیتا تھا؟ کیا کوئی تھا جو اس کائنات میں اتنے ظلم کے بعد بھی اس آخری درس معافی کا ہی دے رہا ہو؟ چٹکا ہوا چاند لمحے بھر کو اس جملے پر ساکت ہوا تھا۔
हवा के सरसराते झोंकों ने पलट कर उस बेबस से लड़के को देखा था। आसमान में गर्दिश करते परिंदों ने अपने बहते अश्कों को बहने दिया था। वो वक्त नम था, बेहद नम। उसने बोलना चाहा, लेकिन उसने लब खोलना चाहे थे। वो कहना चाहता था कि मैं वो उनमें से एक एक खाल उधेड़ देगा, लेकिन वो उन्हें कुछ न कह सका। वो बहुत पुरुमीद निगाहों से उसका चेहरा तक रही थी। उसमें हिम्मत नहीं थी उनसे उनकी आखिरी हिम्मत छीनने की। क्या तुम मुझे एक आखिरी बार सूरह कहफ सुना सकते हो, मास? उसने बेचैनी से आगे बढ़कर उनके आंसू अपने हाथों से साफ किए थे। बस एक आखिरी बार। माँ, ऐसे मत कहें। उसे कहीं बहुत अंदर तक तकलीफ हुई थी। मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको। बस आप हिम्मत मत छोड़ें, मैं आपको ले जाऊंगा। मैं आपको इन सब से बहुत दूर ले जाऊंगा, माँ। बस आप जिंदा रहें, मुझे अकेला मत करें। उसने कहकर जल्दी से अपनी आंखें रगड़ी थी, फिर उनका हाथ थाम कर सूरह कहफ पढ़ना शुरू की। उसकी आवाज़ बार बार टूट रही थी, सीना तंग हो रहा था, सांसें रुक रुक कर आ रही थी, लेकिन वो अभी बस नहीं कर सकता था। उसे अभी कुरान पढ़कर अपनी माँ को सुनाना ही था, और आखिरी आयत के पढ़ते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ का हाथ उसके हाथ से ढलक रहा है। उसने चौंक कर चेहरा उठाया था। खौफज़दा होकर उनका ज़र्द चेहरा थपथपाया, हिज़यानी अंदाज में उन्हें कंधों से पकड़कर झिंझोड़ा। माँ! वो मुसलसल उन्हें आवाज़ें देता उठाने की कोशिशें कर रहा था, लेकिन अब हबीबा कभी भी जवाब ना देने वाली थी। और ये ख़याल कि वो उनकी आवाज़ कभी दोबारा सुन ना पाएगा, उसकी रूह कब्ज़ कर रहा था। माँ! माँ! उठें माँ! आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकतीं, उठें। उसने अब के उन्हें ज़ोर से झिंझोड़ा, लेकिन जवाब-ए-दार्द। वो अब उसे कभी भी जवाब ना देने वाली थी। उसके पैरों से यकदम जान ख़त्म हुई, तो वो बेसाख्ता घुटनों के बल उनके सामने बैठा। अब के वो बिल्कुल हल्की-हल्की सी आवाज़ में उन्हें पुकार रहा था। यूँ लगता था कि उनके साथ उसकी भी रूह परवाज़ कर गई हो। सब जैसे मिट्टी का ढेर बन गया था, सब जैसे ख़त्म होकर बर्फ़ानी तोदे में तब्दील हो गया था। इस बर्फ़ सी रात में माज़ अहमद शोरावी की दुनिया गोया राख का ढेर साबित हो गई थी। बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ पलटने वाले हैं। सूरह बकरा। फिर उसे कुछ याद न पड़ता था कि वो किधर को जा रहा है। उसके कदम सड़क के अंदर खुभे कई कांटों पर आए। कई कई नोकीले पत्थरों ने उसके पैरों को जख्मी किया, और कई बार बारीक जानवरों ने उसे काट खाया, लेकिन उसे अब किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। माज़ अहमद सोचने, समझने और महसूस करने की हदूद से कहीं बहुत दूर निकल गया था। माँ को वो 2 दिन पहले ही कब्रिस्तान में दफना चुका था। उसकी उनकी आखिरी रसूमात के लिए वो पैदल भागता हुआ दादा के घर पहुँचा, लेकिन किसी ने भी उसके लिए दरवाज़ा ना खोला। वो बजाता रहा, वो उनसे भीख माँगता रहा, लेकिन उस रात उसे कोई भीख नहीं दी गई। उसके ननिहाल में महज़ उसकी एक खाला और नानी थी। उसने जैसे-तैसे करके उन तक ये खबर पहुँचाई, और फिर अस्पताल के ठंडे फर्श पर अकड़ूं बैठा वो उनके आने का इंतज़ार करने लगा। वो आईं, उसे अपने साथ लिपटा-लिपटा कर रोईं, लेकिन वो नहीं रोया। उसे किसी बात पर रोना नहीं आ रहा था। उसकी ज़िंदगी हबीबा की ज़िंदगी के साथ ही सल्ब कर ली गई थी। नानी और खाला उसे अपने साथ ले जाने पर मिस्र थीं। वो हबीबा को खो चुकी थीं, लेकिन वो माज़ को नहीं खोना चाहती थीं। वो भी चुपचाप उनके साथ चला गया। लेकिन अगले ही दिन फजर में वो उनके घर से निकल आया, और फिर बिना किसी सिमत के कई दिनों तक चलता रहा। उसके पैर गर्द से अट चुके थे, बाल बिखरे हुए और हुलिया भिखारियों का सा हो गया था। यकदम उसे चलते-चलते एहसास हुआ कि उसका वजूद थकन का शिकार है। वो तेज़ चलती सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर जा बैठा, फिर आहिस्ता से मिट्टी की परवाह किए बगैर वहीं लेट गया। सड़क की चहल-पहल रात ढलते ही थमने लगी। अपनी-अपनी रोशन दुकानों के शटर गिराते लोग घरों को जाने लगे। रात के आखिरी पहर में सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई। यकायक उसे इस अंधेरे में कुछ सफ़ेद सा दिखा, कुछ धुआं सा। उस धुएं के पार कोई वजूद था, सफ़ेद बेदाग लिबास में लिपटा वजूद। उसने आंखें फाड़कर धुएं के उस पार देखना चाहा, लेकिन उसे सिवाय एक ह्योले के कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। यकायक वो ह्योला इस धुएं को चीरता हुआ बाहर निकला, और फिर उससे कुछ फासले पर ठहर भी गया। वो बेयकीन निगाहें फैलाए उन्हें देखे गया। वो बिलाशुबा बहुत जाना-पहचाना सा वजूद था। वो कोई जानी-पहचानी सी खुशबू थी जो उसके नथनों से टकराई थी। ह्योला कदम-कदम चलता ऐन उसके सामने पहुंचा। वो सर उठाए बिना पलके झपके उन्हें देखे गया। गुज़रे कई दिनों में उसने पागलों की तरह दुआएँ की थीं कि कहीं से वो उन्हें नज़र आ जाए। उसने मजनू बनकर ऊपर वाले से इल्तिजा की थी कि एक बार उसकी माँ का चेहरा उसे ख्वाब में दिखा दे, लेकिन उस पर कोई मेहरबानी नहीं की गई। वो तड़पता रहा, यहाँ तक कि उसने उनके दोबारा नज़र आने की उम्मीद तर्क कर दी। और अब जबकि उसने उम्मीद तर्क कर दी थी, तो उनका ह्योला उसके सामने खड़ा था। सफ़ेद लिबास में मलबूस इंतहाई खूबसूरत सा वजूद। हबीबा का वजूद पाकीज़ा और पुरसकून।
آپ کہاں چلی گئی تھی ماں؟ آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ ابلنے لگے۔ کئی دنوں کی خاموشی جیسے ٹوٹ گئی۔ معاذ احمد اس خاموشی کے ساتھ ہی ٹوٹنے لگا تھا، لیکن حبیبہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا ماں، میں آپ کو ہر وقت یاد کرتا ہوں۔ وہ رو رہا تھا۔ 13 سالہ معاذ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا تھا، ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر۔ پھر اس نے گھبرا کر چہرہ اٹھایا۔ وہاں پر کوئی ہیولا نہ تھا۔ پھیلا ہوا دھواں فضا میں تحلیل ہو کر گم ہو چکا تھا۔ ایلیوژن تھم چکا تھا۔ وہ اٹھا ہذیانی انداز میں یہاں وہاں دیکھتا دیکھتا بھاگنے لگا کہ کسی پتھر سے بری طرح ٹکرا کر منہ کے بل گرا۔ ہاتھ اور گھٹنے پر بہت سی چوٹیں آئیں، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنی ماں کو دیکھنا تھا، وہ انہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ انہیں محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی ماں اس سے گم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ایک بار پھر سے کھو دیا تھا۔ وہیں سڑک کنارے بیٹھ کر اپنی پشت فٹ پاتھ سے ٹکا کر وہ ساری رات روتا رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ ساری رات اپنی ماں کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے ترستا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پر سلگتے اس لمس کو آنکھوں سے لگا کر ساری رات رویا تھا۔ اگلے کئی دن وہ فٹ پاتھ پر ہی بے یار و مددگار پڑا رہا۔ اس کے جسم میں کسی بھی قسم کی طاقت باقی نہ رہی تھی۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کی بچی کچی طاقت کا آخری نقطہ بھی اس کے جسم سے گھل چکا تھا۔ وہ لاوارسوں کی طرح اسی فٹ پاتھ پر پڑا رہا۔ پھر اسے کچھ محسوس ہوا، جیسے کوئی اسے اٹھا کر کسی گاڑی میں ڈال رہا ہے، کوئی اس کا سر آپ کی اپنی گود میں رکھے اس کے خوبصورت بال سہلا رہا ہے۔ اس کے نتنوں سے وہ عجیب سی خوشبو بھی ٹکرائی تھی، تیز قسم کی خوشبو۔ اگلی رات جب اس کی بوجھل پلکیں ایک دوسرے سے جدا ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے سرہانے بیٹھا ہے۔ کمرے میں ایک پل کو نگاہ دوڑا کر اس نے کچھ یاد کرنا چاہا، لیکن یہ جگہ اور سامنے بیٹھا یہ شخص اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ کون ہو تم؟ بہت نحیف سی آواز نکلی تھی اس کی۔ بہت زور لگانے کے بعد بھی بہت کمزوری دکھائی تھی اس نے۔ سامنے بیٹھے شخص نے سر اٹھایا، اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دیا، پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو سہلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ اس عمر رسیدہ شخص کا ہاتھ گویا ہوا ہی میں معلق رہ گیا تھا۔ پھر اس نے برا مانے بغیر اپنا ہاتھ پیچھے کیا، اسے محبت سے دیکھا۔ تم اس دنیا کے ستائے ہوئے لگتے تھے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ یہاں روح کی مرمت کا کام تو نہیں کیا جاتا، البتہ یہاں انسان کو مکمل ضروریات سے نوازا جاتا ہے۔ تمہیں بھی نوازا جائے گا، اگر جو تمہاری رضا اس سب میں شامل ہوئی تو۔ وہ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ فی الحال کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میرے لیے کام کرو گے؟ لمحے بھر کو آگے ہو کر اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ کیسا کام؟ اور تم ہو کون؟ میں سلطان میر ہوں، یہ میرا علاقہ ہے اور میں اس علاقے کا باس ہوں۔ ان کے اس جملے پر اس کی آنکھیں لمحے بھر کو سکڑی تھیں۔ وہی لوگوں کو جانچنے کی عادت۔ کس قسم کے باس؟ اور مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ مجھ سے کیا کام تمہیں؟ اس نے اگلے ہی لمحے خود پر سے چادر کو دور پھینکا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اس کی سیاہ زیرک آنکھیں معاذ پر جمی تھی۔ بھتہ وصولو گے؟ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ وہ تیش سے یکدم اٹھ بیٹھا تھا، ساتھ ہی آگے بڑھ کر بیڈ سے پیر اتارے۔ سلطان نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما تو وہ لمحے بھر کو خوفزدہ ہوا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے لڑکے، اور اس دنیا کے باسی اس سے بھی کہیں زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ تم جیسے معصوم کو یہ دنیا بیچ کھائے گی، اسی لیے میرے لیے کام کرو، عیش کرو گے۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ جھڑکے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے کام کروں گا؟ بالکل، کیونکہ تم بہت کچھ کھو کر آئے ہو۔ تم نے اپنی ماں کو کھویا ہے، تم نے اسے اپنوں کے ہاتھوں ہی کھو دیا۔ یہ مجرم کیسے بنتے ہیں؟ یہ دنیا کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، شدید سرد راتوں میں سڑکوں پر بھوک کی شدت سے مر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھوکا سوتا دے کر ہی تو یہ اپنے ہاتھ میں اس بندوق کو لیتے ہیں۔ یہاں کبھی کوئی اپنے شوق سے نہیں آیا، یہاں ہر ایک کو اس کی مجبوری لے کر آئی ہے، بھوک لے کر آئی ہے، موت لے کر آئی ہے، محبت لے کر آئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جیسے شریف لوگ ہر طرح سے بخشے ہوئے ہیں؟ یقیناً تم لوگوں کے فیصلوں کے جواب میں جو مجرم بنے ہیں ان کا حساب تمہیں دینا ہی ہوگا۔ وہ ان کی پچھلی باتوں پر ساکت ہوا تھا۔ اسے کیسے پتہ چلا اس کی ماں کے بارے میں؟ وہ ایک پل کو پھر سے خوفزدہ ہوا تھا۔ اسے یہاں سے دور چلے جانا چاہیے، دور، بہت بہت دور۔ تمہیں کیسے پتا میری ماں کے بارے میں؟ تم نے نیم بے ہوشی کی حالت میں اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے 2+2 کر کے بات سمجھ لی۔ اس کے کندھے اچکا کر کہنے پر وہ یکدم بیڈ سے اٹھا تھا۔ سلطان بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ اسی پل دروازے میں ایک ملازم ٹرالی لیے اندر داخل ہوا تھا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی اس طرف کو متوجہ نہیں تھا۔
یہ دنیا اچائی کی دنیا بھی ہے، یہاں پر زندہ رہنے کے لیے ہمیشہ درندگی اختیار کرنا ضروری نہیں۔ میں تمہارے لیے کام نہیں کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی اور انسان کی۔ اسے ساتھ رکھے ٹیبل کو لڑکھڑاتے قدموں سے ٹھوکر ماری اور باہر نکلتا گیا۔ دروازے میں ایک سادہ خاص ملازم لمحے بھر کو اس کے پیچھے لپکا، لیکن پھر سلطان کی آواز پر وہیں ٹھہر بھی گیا۔ آپ اسے ایسے کیسے آزاد کر سکتے ہیں؟ آ جائے گا، وہ ضرور آئے گا۔ بھوک کو سرد راتیں بہت ظالم ہوتی ہیں شاہی، یہ جلد ہی پلٹے گا۔ اور پھر اگلی ہی رات جب سڑک پر بیٹھے بیٹھے اس کے پیٹ میں بھوک سے بل پڑنے لگے تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ دنیا کیسے اتنی ظالم ہوتی ہے۔ اسے چند ایک دکانوں پر جا کر کام کرنے کی پیشکش کی، لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔ وہ ان کے دروازے سے لگا بھوک کی شدت سے آپ کے کھانے کے لیے بھیک مانگنے لگا تھا، لیکن اس پر رحم نہیں کیا گیا۔ وہ رات برف کی رات تھی، جسم پر ایک عدد جینز اور بٹن شرٹ ہونے کے باعث اب کہ اس کا سارا جسم گویا جم رہا تھا۔ اس نے وہ پوری رات فٹ پاتھ پر بیٹھے گزاری تھی۔ اگلے دن وہ اس بڑی سی حویلی کا دروازہ پار کرتے ہوئے لڑکھڑا رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی یہاں چلا آیا تھا۔ چمکتے لاؤنج ہی میں اسے سلطان مل گیا تھا۔ وہ صوفے پر براجمان ہاتھ میں کوئی فائل لیے ورق گردانی کر رہا تھا، ساتھ اس کا وہ خاص ملازم بھی کھڑا تھا۔ آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا اور پھر اپنے محسوس انداز میں مسکرا دیا۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا، عین ان کے سامنے بیٹھا، آنکھیں نہیں اٹھائیں۔ اپنی عزت نفس اس کے قدموں میں جو رکھ دی تھی، بھلا آنکھیں کیسے اٹھا سکتا تھا وہ آپ کے؟ لوگ کہتے تھے بھوک تہذیب بھلا دیتی ہے، لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بھوک کی شدت انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ اسے بھی سب بھول گیا تھا، یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ کئی دنوں کا بھوکا تھا اور اسے کھانا کھانا تھا، بہت سارا کھانا۔ اس کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا تو وہ جانوروں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ بھوک کتنی ظالم ہوتی ہے، کیسے انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ سلطان خاموشی سے اسے کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اس پر نہیں ہنسا، نہ ہی اس کا مذاق اڑایا، نہ اسے اس کی کچلی عزت نفس کا تانا دیا۔ شاید وہ بھی کبھی کسی کی حویلی میں اسی طرح بھوکا داخل ہوا تھا۔ پھر جب وہ کھانا کھا چکا تو ان کی جانب دیکھا، آنکھوں میں ٹھنڈے گوشت کا سا تاثر تھا، ایسے جیسے وہ کوئی فیصلہ لے کر آیا ہو۔ سلطان آگے کو ہو کر بیٹھا۔ میں کام کروں گا تمہارے لیے، یہ ہوئی نا بات۔ وہ جیسے اس کے فیصلے پر بے حد خوش ہوا تھا۔ ساتھ ٹیبل پر رکھی ریوالور اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر سلطان کو دیکھا اور پھر اس ریوالور کو تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کی ہلکی سی لرزش سلطان بخوبی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اسے چلانا شاہی سکھا دے گا، بلکہ وہ تمہیں ہر کام سکھا دے گا۔ تم نے بس جو فیصلہ کر لیا ہے اس پر قائم رہنا، کیونکہ یہ کام ایک جہنم کی مانند ہے۔ جو اس میں ایک بار داخل ہوتا ہے وہ دوبارہ کبھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اور جو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں آخر کار مارے جاتے ہیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی اس آخری جملے پر سرسرا اٹھی تھی، لیکن پھر اس نے پسینے سے تربتر ہوتے ہاتھوں سے ریوالور کس کر تھاما۔ آنکھوں کے پار بہت سے منظر گردش کرنے لگے۔ اس کی ماں کا چہرہ، سورہ کہف، اپنے نیک اساتذہ کرام، نمازیں، قرآن کی آیتیں، سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ چاہتا تو اس ریوالور کو چھوڑ دیتا، لیکن وہ اسے نہیں چھوڑ سکا۔ اس نے دل مضبوط کیا اور اسے لے کر ساتھ ہی اٹھا۔ اس نے یہاں سے نکلتے ہی اپنا سب کچھ اب کے سلطان کے پاس رہن رکھوا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ساری نصیحتوں، سارے انداز اور ساری خوشخبریوں کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس نے قرآن تھامنے والے ہاتھوں میں آج ریوالور تھام رکھا تھا۔ وہ لڑکا اسی برف سی دنیا میں اب کے واقعی برف بننے لگا تھا۔ ہاں، اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا اور اسے چھوڑتے ہی اس نے اپنا ایک حصہ بھی اسی کے ساتھ کہیں کھو دیا تھا۔ حبیبہ کا معاذ اب کی حبیبہ کا معاذ رہا ہی نہیں تھا کہ تو اب کوئی اور لڑکا تھا، جرم کی دنیا کا ایک اور شکار، معاذ شوروائی۔ لاؤنج میں سب گھر والے دم سادے بیٹھے تھے۔ رابعہ جھکجھک عابد کو دیکھے گئی، کتنی آسانی سے انہوں نے اس کے رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ کیا وہ ان پر اس قدر گہرا بوجھ تھی؟ کیا واقعی اسے اس وقت رونا بھی نہیں آ رہا تھا؟ وہ تو بس ان کے ایک ہی فیصلے سے گویا خاموش ہو گئی تھی۔ دوسری جانب پھپھو اب تک برف ہوئی وقار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ آپ میرے بیٹے کی مانگ پر نظر رکھ سکتے ہیں؟ انہیں جیسے یکدم ہی ہوش آیا تھا۔ وقار نے سرخ نگاہیں ان پر جمائیں۔ تم یہ رشتے توڑنے اور جوڑنے کی دھمکیوں سے اگر باز آ جاتی تو آج یہ نوبت ہرگز نہیں آنی تھی۔ ارے شرم کرو تھوڑی سی، اس بچی کا حال کیا کر دیا ہے تم نے؟ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ ہی کسی کو اپنے اس عمل سے تکلیف پہنچائی ہے، پھر بھی تم نے اسے کس قدر اس سب میں گھسیٹا ہے؟ کیوں؟ صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے؟ وہ میری ہونے والی بہو ہے، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں۔ وہ تڑک کر بولی تھی، لیکن اب کہ انہیں دیا جانے والا جواب وقار نے نہیں عابد نے دیا تھا۔
ایسے کیسے تم جو چاہو گی وہ کرو گی میری بیٹی کے ساتھ سائمہ؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے ہم سب کو اپنے رویے کی وجہ سے کب سے سولی پر لٹکا رکھا ہے؟ ان کی بات پر پہلی بار پھپھو کو حیرت ہوئی تھی۔ اسی لیے تم رابیل کے قابل نہیں ہو، ہماری بچی بہت حساس ہے، تم جیسے کرخت لوگ اس کے لائق نہیں ہیں۔ جو اپنی انا کو ہی جان سے پیارے رشتوں کے لیے خاموش نہ کروا سکتے ہوں، ان سے بھلا کسی اچائی کی امید کی بھی کیسے جا سکتی ہے؟ وقار نے تو ان پر کوئی ادھار ہی نہ چھوڑا تھا۔ رابیل ان سب کے چہرے دھواں دھواں ہو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب کیا ہوتا جا رہا تھا؟ پھپھو کو تو اس ثانی پر گویا کوئی پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ اور آپ بھائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا وہ معاذ رابیل سے نکاح کرے گا؟ وہ جسے ہم سب کی شکلوں تک سے نفرت ہے، وہ نکاح کرے گا اس گھر کی بچی سے؟ آخر میں سلگ کر مسکرائی تھی، جیسے بہت بڑے دام میں پھنسایا ہو انہوں نے وقار کو، لیکن دوسری طرف وہ اسی سکون سے دیکھتے رہے تھے ان کو۔ بالکل، وہ نکاح کرے گا اس گھر کی بچی سے، ضرور کرے گا، کیونکہ وہ سائمہ کا نہیں، حبیبہ کا بیٹا ہے۔ وہ ارحم نہیں جو اپنے اوپر لوگوں کی مرضی مسلط کر لے۔ وہ معاذ ہے جو لوگوں کو کبھی بھی اتنی اجازت نہیں دیتا کہ وہ آئیں اور اس کی زندگی پر حکمرانی کریں۔ اور اسی پہر وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ایک پل کو سب کی گردنیں اس کی جانب گھومی۔ رابیل نے بھی گیلی گیلی آنکھوں سے اس کی جانب کو دیکھا تھا۔ وہ عام سے لباس میں ملبوس، ماتھے پر گرے بال لیے باخاموشی سے وہیں ٹھہر گیا تھا۔ سب جیسے لمحے بھر کو تھم گیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا، بابا کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر عابد کو، اور پھر سب سے آخر میں رابیل کو۔ آج اگر جو وہ انکار کر دے گا تو اس میں اور سائمہ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ آج اگر جو اس نے انہیں جیتنے دیا تو زندگی کے اگلے کئی لمحوں تک وہ رابیل کو اپنے لفظوں سے زخمی کرنے والی تھی۔ وہ حبیبہ کو نہیں بچا سکا تھا، لیکن وہ رابیل کو بچانا چاہتا تھا۔ وہ اسے ان سب سے واقعی بچانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ یہ تو اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے بیٹا؟ اب کے پوچھنے والے ظاہر چچا تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر ان کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہاں تک پہنچنے پر وہ بے یقین ضرور تھا، لیکن اگر ایسا تھا تو ایسے ہی صحیح۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنے مخصوص انداز میں آرام سے کہہ کر اس نے بہت سی رکی سانسیں بحال کی تھیں، بہت سی چلتی سانسیں روکی تھیں۔ پھپھو اور ارحم کا تو مانو سانس ہی خشک ہو کر رہ گیا تھا۔ ارحم نے بے چینی سے ماں کو دیکھا، لیکن فی الحال وہ معاذ کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن اب وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری تھی۔ ان کے پاس کسی کو بھی مجرم ٹھہرانے کا کوئی حق باقی رہا ہی نہیں تھا۔ اور پھر اگلے ہی پل مولوی صاحب کی آمد پر ان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ ان کا نکاح واقعی ہو رہا تھا۔ سننے والے کانوں اور دیکھنے والی آنکھوں کو یقین نہ آتا تھا۔ اس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس عام سے لباس میں قبول ہے کہا، اور پھر وہ وہاں رکی ہی نہیں، اپنے کمرے میں چلی آئی۔ معاذ جو کہ بالکل چپ بیٹھا تھا، ایک پل کو نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے اس سمے بہت کمزور لگی تھی۔ اس سے نگاہ ہٹا کر اس نے بابا کی جانب دیکھا تھا۔ ان سے تو خیر وہ بعد میں بات کرنے والا تھا، لیکن ان کے چہرے پر رقصاں مسکراہٹ کو دیکھ کر اسے لمحے بھر کے لیے ان پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ جو وہ ایک عرصے سے چاہتے تھے، وہ آج اس قدر آنن فانن ہو گیا تھا کہ انہیں خود بھی گویا اپنے اس فعل پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نکاح ہوتے ہی وہ عابد کی جانب بڑھے، انہیں بھیج کر گلے لگایا۔ عابد کی آنکھوں میں چمکتی ہلکی سی نمی کو معاذ نے بہت دیکھا تھا۔ ساتھ ہی اس نے رامین کو دیکھا جو اسی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ معاذ بیٹا، آپ نے ہماری عزت رکھی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بھرائی سی آواز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ اسے دعا دیتی پلٹی تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس قسم کا تاثر دینا چاہیے۔ عابد اب کے وقار سے الگ ہوئے ان سے دھیمی سی آواز میں کچھ کہہ رہے تھے، شاید یہ کہ وہ ان کے بےحد شکر گزار ہیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر ایک نگاہ پتھر بنی پھپھو پر ڈالی اور دوسری ان کے سپوت پر۔ اگلے ہی لمحے بابا سے اجازت لیتا وہ پلٹ گیا۔ سائمہ پر تو آج جیسے پہاڑ ٹوٹ کر گرا تھا، اپنے غرور و تکبر کا پہاڑ۔ اس نے بھائی کی جانب بڑھتے ہوئے ایک آخری نگاہ اس کے کمرے کے دروازے پر ڈالی تھی اور پھر اسی خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ دوسری جانب رابیل خاموشی سے بیٹھ کی پوچھ سے سر ٹکائے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ حالی حالی نگاہوں کے پار سب کچھ گویا سنسان ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ارحم سے شادی ہوتے ہوتے اس کی شادی معاذ سے ہو جائے گی۔ کیا جو تھوڑی دیر پہلے ہوا وہ نارمل تھا؟ اگر وہ سب کچھ نارمل تھا تو پھر اسے نارمل کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ بابا اس سے اس قدر بیزار تھے کہ لمحہ نہ لگایا معاذ کے لیے حامی بھرتے ہوئے، اور معاذ اس کا ذہن ایک لمحے کو اس کی جانب بھٹکا تھا۔ معاذ کو تو وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی، وہ اس رشتے سے خوش بھی تھا یا نہیں اسے نہیں پتا تھا، اور اگر جو وہ اس پر مسلط کی گئی ہو تو یکدم اپنی ذات کی اجزا ہونے کا گمان ہوا تو اس کا دل کیا بس رونے لگ جائے۔ زندگی ایسے کیسے اسے کسی کے ساتھ جوڑ سکتی تھی؟ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ اور اگر یہ ہو چکا تھا تو اسے اس سب پر یقین کیوں نہ آتا تھا؟
دکھتے سر کو اس نے ایک بار پھر سے بیڈ کی پشت سے ٹکایا اور اندر جمع ہوتی کثافت کو گہرا سانس لے کر باہر نکالا۔ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ کر جڑ رہا تھا اور بہت کچھ جڑ کر ٹوٹ رہا تھا۔ خاموش کہف میں اب کے اس کے اندر کی خاموشی بھی شامل ہو گئی تھی اور جسے وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ شام میں وہ حالی حالی سے سنگھار آئینے کے سامنے کھڑی تھی جب شزا اور ردا دونوں اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس نے ان کی جانب نہیں دیکھا، کہیں اندر وہ ان سب سے ناراض تھی، وہ سب جو اس کے خلاف تھے۔ اس کا ناراض ہونا تو بنتا ہی تھا۔ ان کی جانب مڑے بغیر خاموشی سے اپنے بالوں میں برش چلاتی رہی۔ شزا اور ردا وہیں دروازے ہی میں ٹھہر گئی تھیں، جانتی تھی کہ ان کی رابی ان سے ناراض تھی۔ پھر شزا ہی کھنکھار کر آگے بڑھی۔ کیا پہن رہی ہو رابی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، یوں ہی بالوں میں برش چلاتی رہی۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے نا رابی؟ تو تم ہم سے اب بھی ناراض ہو؟ پیچھے سے ردا نے بہت ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ اس نے یکدم سنگھار آئینے پر برش پٹکا۔ ان دونوں کو لمحے بھر کے لیے مڑ کر غصہ غصہ سی نگاہوں سے دیکھا، لیکن ان دونوں کو اس لمحے وہ بہت پیاری لگی تھی۔ غصے میں کون پیارا لگتا ہے بھلا؟ لیکن رابیل کا غصہ ایسا ہی تھا کہ اس پر ڈرنے یا گھبرانے کے بجائے پیار آ جایا کرتا تھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ تم دونوں کو لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے؟ واقعی میرا نکاح ہو چکا ہے، ایسے کیسے میرا نکاح کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میں بوجھ تھی بابا پر تو مجھے بتا دیتے، ایسے مجھے سب کے سامنے ارزاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر وہ یکدم رونے لگی تھی، وہی ہر لڑکی کی طرح غصے کے آخری سرے پر رونے کی عادت۔ شزا اور ردا دونوں نے یکدم اسے آگے بڑھ کر خود سے لگایا تھا۔ ان کی رابی بہت معصوم تھی، حالانکہ وہ ان سے بڑی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان جیسی نہیں تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رو جایا کرتی تھی، اور آج تو اس پر بہت کچھ ایک ساتھ گزر گیا تھا۔ ہم دونوں بہت سوری ہیں تم سے رابی، شزا نے بھی نم آنکھوں کے ساتھ کہا تھا۔ اس نے آنکھیں رگڑی، ان سے الگ ہوئی، چہرہ حد درجہ سرخ ہو رہا تھا، ناک گلابی رنگ سے دہک رہی تھی اور ہچکیوں کے باعث سانسیں الجھی ہوئی تھیں۔ میں بہت اکیلی تھی سب میں شزا، میں بہت خوفزدہ تھی، مجھے بہت ڈر لگتا تھا لوگوں کے رد عمل سے۔ جانتی ہو تم دونوں کو کتنا مس کیا ہے میں نے اپنی تنہا راتوں میں؟ میں نے کتنی آوازیں دی تھی تم لوگوں کو، لیکن کسی نے بھی میری آواز نہیں سنی، کوئی بھی مجھے تھپکنے کے لیے نہیں آیا۔ سب میرے لیے بہت مشکل تھا، میں بہت اکیلی تھی۔ اس کے جملے بے ربط سے ہونے لگے تھے، لیکن وہ کہتی جا رہی تھی۔ ردا اور شزا بھی اب کے اسے دیکھ کر رونے لگی تھیں، ان کی کھوئی ہوئی رابی جیسے انہیں پھر سے مل گئی تھی۔ سوری رابی، ردا نے کہہ کر اس کی آنکھیں صاف کیں۔ کوئی بھی مجھے اپنی گیدرنگز میں نہیں بٹھانا چاہ رہا تھا، سب مجھ سے بیزار ہو رہے تھے، سب مجھے بری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور تب میں نے تم لوگوں کو بہت یاد کیا تھا، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ پھپھو نے ہر دفعہ مجھے بے عزت کیا، تم لوگ تب بھی میرے ساتھ نہیں تھے، میں بہت اکیلی تھی۔ وہ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، اس کے دل پر جمے زخم بہت گہرے تھے۔ دونوں نے ایک بار پھر سے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا تو وہ اور رونے لگی۔ اب ساتھ ہیں تمہارے، شزا نے کہہ کر اسے خود سے الگ کیا، اور ماں نے ہمیں تمہیں تیار کرنے ہی بھیجا تھا، دیکھو تم نے ہمیں کن کاموں میں لگا دیا۔ ردا نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی الماری کی جانب چہرہ پھیرا تھا، اور شزا نے بھی اسے سنگھار آئینے کے سامنے رکھی کرسی پر بٹھایا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، اس میں اب کے کسی بات پر اعتراض کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس فراک کا دوپٹہ تو چھوٹا ہے رابی، تم حجاب کیسے کرو گی؟ اس نے ایک لمحے کو چہرہ اس طرف کو موڑ کر ردا کو دیکھا تھا۔ ہاں، اب کے آہستہ آہستہ وہ اسے اور اس کے حجاب کو قبول کرنے لگے تھے۔ اس کا دوپٹہ چھوٹا تھا تو میں نے اس کا بڑا دوپٹہ بنوا لیا تھا، وہیں رکھا ہے اوپر والے حصے میں، اسے کہہ کر شزا کو دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اس کے بالوں کو پونی میں باندھا، دوپٹہ اس کے ہاتھ میں دیا، اور دونوں نے دور کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ وہ پیاری تھی، پیاری لگ رہی تھی۔ تمہیں جتنا بھی لڑکیوں کی طرح تیار کر لو، لگنا تم نے وہی کیوٹ بچہ ہے، شزا نے ہنس کر کہا، اور ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی۔ ردا بھی اس کے پیچھے ہنستی ہوئی باہر نکلی تھی۔ اور رابیل، اس نے ایک پل کو سنگھار آئینے میں خود کو دیکھا، اور پھر وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ وہ واقعی اپنے گلابی گالوں کی وجہ سے بڑی لڑکی لگنے سے قاصر تھی، اسے ان گالوں کے ساتھ کیوٹ ہی لگنا تھا۔ اب کہ وہ آہستہ سے چہرے کے گرد حجاب لپیٹنے لگی تھی۔ آسمانی رنگ کا لانگ فراک اس کے ٹکنوں سے ذرا اوپر تھا، ان پر جھلملاتا سا باریک ستاروں کا کام اس سمے بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے چونک کر اس طرف کو دیکھا۔ وقار دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس وہ آج بھی بہت جچتے تھے، اسے دیکھ کر لمحے بھر کو کھل کر مسکرائے۔ چہرہ اس قدر روشن اور پرسکون تھا کہ رابیل کے دل پر جمع ہر زخم دھلنے لگا۔ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے آج، ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھے کرے۔ تھینک یو تایا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اور کیا کہنا چاہیے۔ وہ پاس چلے آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی بیٹی ملی ہے رابیل، میں آج بہت بہت خوش ہوں۔
ان کی آواز کی باریک سی لرزش رابل کو بتا رہی تھی کہ وہ واقعی اس رشتے سے بے حد مطمئن اور خوش تھے، لیکن ماس، کیا وہ بھی اس رشتے سے اتنا ہی خوش تھا؟ تایا، لیکن ماس، کیا کیا وہ بھی اس رشتے سے خوش ہے؟ اس نے ایک لمحے کو دل مضبوط کر کے پوچھ ہی لیا۔ وقار اس کے سوال پر مسکرائے تھے۔ مجھے اس کی خوشی کا نہیں پتا رابل، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ اس رشتے پر راضی ہے۔ وہ اگر راضی نہیں ہوتا تو کبھی حامی نہیں بھرتا۔ تو میں بھی جانتی نہیں ہوں اسے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اس سے کوئی کام نہیں کروا سکتا۔ وہ اب کے بیڈ پر بیٹھ کر دھیمی سی آواز میں اسے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ عین ان کے گھٹنوں کے سامنے بیٹھی۔ لیکن تایا، وہ تو مجھے ٹھیک سے جانتا بھی نہیں، پھر ایسے کیسے وہ میرے لیے حامی بھر سکتا ہے؟ اس کی بے چینی ہر لفظ سے عیاں تھی۔ وقار اداسی سے مسکرائے تھے۔ یہ سچ ہے کہ وہ تمہیں نہیں جانتا، لیکن اسے کوشش بھی نہیں کی تمہیں جاننے کی، شاید اس لیے کہ وہ تمہیں گہرائی سے جاننا چاہتا ہے۔ اسی لیے کسی سے کوئی بھی پوچھ کے گچھ کیے بغیر آرام سے حامی بھر گیا۔ اسے کسی دوسرے کی ججمنٹ پر تمہارے معاملے میں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کے رخسار لمحے بھر کو گلابی ہوئے تھے۔ وقار اسے دیکھ کر مسکرائے۔ میرا بیٹا بہت اڑیل ہے، ایسے بلا وجہ بحثیں نہیں کرتا، لیکن وہ ہے بہت ٹیڑھا، بات آسانی سے مانتا نہیں ہے، بدتمیز ہے، بد لحاظ اور بے مروت بھی۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے گا، اتنا مجھے پتا ہے۔ لیکن آپ یہ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں تایا؟ کچھ دیکھا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے رابیل، عقیدت یا پھر اپنائیت، میں نام نہیں دے سکا اس جذبے کو۔ اور یہ اپنائیت تو اس نے خود بھی کئی دفعہ محسوس کی تھی، اگر اسے محسوس ہوئی تھی تو کسی کو بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا تھا کہ وہ شادی ہی نہیں کرے گا، لیکن آج جب اسے نکاح کے لیے حامی بھری تو میرے دل میں سکون اترتا گیا رابل، کیونکہ تم سے بہتر لڑکی اسے کبھی نہیں مل سکتی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وقار بھی ساتھ ہی اٹھے۔ اب کوئی بھی تمہیں تمہارے حجاب پر کبھی بھی کچھ نہیں کہے گا، میں کسی کو اپنی بیٹی پر کوئی بات کرنے ہی نہیں دوں گا۔ تم آرام سے ولیمہ اٹینڈ کرو، اور جو اگر تمہاری پھپھو کچھ بھی ایسا ویسا کہیں تو مجھے بتانا۔ بہت ہو گیا، اب ہنس ہنس کر اس کی کڑوی باتیں ٹالنا۔ چلتا ہوں، خیال رکھنا بچے۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھے تو وہ بھی نم آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اللہ نے ایک ساتھ ہی اس کے لیے اتنی ساری امداد بھیج دی تھی کہ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کس بات پر کیسا رد عمل دینا چاہیے اور کس بات پر کون سا جواب درکار ہے۔ گہرا سانس لے کر اس نے بھی اپنا حجاب درست کیا اور پھر وہ خود بھی کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ وقت تو اسے بہرحال یہ سب قبول کرنے میں لگنا ہی تھا۔ وہ خود کو ابھی ٹائم دینا چاہتی تھی، بہت سارا پرسکون سا ٹائم۔ ممی، آپ کی جلد بازی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے جیک پاٹ نکل چکا ہے اور آپ یہاں اس اندھیرے میں خاموشی سے بیٹھی ہیں۔ ارحم اسی لمحے کمرے میں داخل ہوا تو اندھیرے کے باعث اسے سمت کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ سائمہ کس طرف کو بیٹھی ہیں۔ پھر آگے بڑھ کر لائٹ بورڈ پر ہاتھ مارا، سارا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ سائمہ کھڑکی کے ساتھ لگی راکنگ چیئر پر جھول رہی تھی۔ چہرہ اس قدر سپاٹ تھا گویا برف کا بنا ہو۔ وہ ان کی خاموشی پر کھولتا ہوا ان تک پہنچا تھا۔ آپ کو ضرورت کیا تھی اس کے دوپٹے کو اس قدر مسئلہ بنانے کی؟ اور وہ آپ کے سوتیلے بھائی، وہ تو جیسے موقع کی تلاش ہی میں بیٹھے تھے۔ اتنی جلد بازی میں رابیل کو ہتھیا لیا کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکے۔ وہ بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلتا کھول رہا تھا، پھر رک کر ان کی جانب دیکھا۔ ماموں کی ساری جائیداد کا حقدار اب کہ وہ ماز ہوگا، ممی، میں نہیں۔ سائمہ نے ایک لمحے کو چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا ہو چکا ہے ممی، وہ نکاح کر چکا ہے رابیل کے ساتھ۔ تو کیا ہوا؟ طلاق بھی تو ہو سکتی ہے، نکاح ہوا ہے تو ختم بھی ہو سکتا ہے۔ میں کسی کو بھی اپنے باپ دادا کی جائیداد پر قبضہ کرنے نہیں دے سکتی۔ تمہیں رابیل کو شیشے میں اتارنا ہوگا ارحم۔ عابد کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی ساری جائیداد کے حقدار صرف اور صرف تم ہو۔ وہ جائیداد تمہیں کیسے بھی کر کے لینی ہے۔ لیکن کیسے؟ اب کیا ہوگا؟ آپ کی ضد اور انا نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ممی۔ اس لڑکی کا ہمیں کرنا ہی کیا تھا؟ ہمیں اس کے پیسے سے سروکار تھا، لیکن نہیں، آپ تو پتہ نہیں کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سخت قبیدہ خاطر تھا، اسے کسی طور بھی رابیل کا نکاح ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں تو میں نے کہا نا کہ نکاح ٹوٹ بھی سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاذ اب رابیل کو طلاق دے گا؟ سیریسلی ممی؟ اسے ان پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ تم کس لیے ہو؟ کس مرض کی دوا ہو تم؟ جاؤ جا کر عابد، رابیل یا پھر رامین کو اپنی باتوں سے بہلاؤ۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ میری بات سن لیں گے؟ اتنی بے عزتی کے بعد وہ میری طرف دیکھیں گے اور اس کا دل کیا ماں کی اس بات پر تالیاں ہی پیٹنے لگ جائے۔
ہاں تو کیا ہوا؟ رابعل تو ویسے بھی انتہائی بیوقوف لڑکی ہے، اسے اپنی باتوں سے بہلانا تو کوئی مشکل نہیں۔ ہم ایسے نہیں ہار مان سکتے، ہم ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے یار، ہم کچھ کرو پلیز، کچھ کرو تم۔ وہ یکدم اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی، اسے گہرا سانس لے کر ان کی جانب دیکھا۔ میں کوشش کرتا ہوں لیکن اب اس سب کا ریکور ہونا بہت مشکل ہے، حد سے زیادہ۔ دروازہ بند کر کے وہ باہر کی جانب بڑھا تو سائمہ نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، انہیں اچھے خاصے پیسے چلے جانے کا بے حد افسوس تھا۔ وہ کرتی تو کیا کرتی ہیں، جاتی تو کہاں جاتی۔